اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، درس فقہ کا سلسلہ کہ جس کے تحت مسائل فقہ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا، ایک نیا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جس عنوان کا تقریباً روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان کو اس سے سابقہ پڑتا ہے اور اسے کارآمد مسائل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کہ اس عنوان کا ایک حصے کا تعلق شوقین افراد کے ساتھ ہے، لیکن دوسرے حصے کا تعلق ہر اس فرد کے ساتھ ہے کہ جو زندہ ہے، جسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور جو کسی بھی اعتبار سے ایسے جانور کا گوشت کھا رہا ہے کہ جو گوشت رکھنے والے جانور ہیں۔ ٹاپک ہے اس کا حیوانات کو شکار اور ذبح کرنے کے احکام۔ پہلے حصے کے اعتبار سے، یعنی جہاں اس کا عنوان کا پہلا حصہ شکار، آگے جا کے اس کے مسائل کو کچھ حد تک ہم بیان کریں گے، تاکہ وہ مومنین جو کسی بھی اعتبار سے شکار کا شغف رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، یا کبھی زندگی میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ جن جانوروں کا شکار کیا جائے وہ حلال ہو سکے اور انہیں کھایا جا سکے۔ لیکن دوسرا حصہ ذبح کرنے کے احکام، وہاں پر پھر وہ چاہے چھوٹے موٹے جانور ہوتے ہیں کہ جو عام طور پہ جنہیں جو ہے وہ انسان حلال گوشت ہونے کے اعتبار سے ذبح کرتا ہے، چاہے وہ مرغی ہے، چاہے وہ بطخ ہے، یا چوپائے جیسے جانور ہے، بھیڑ بکری ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، ان سارے جانوروں کو کس طرح سے ذبح کیا جائے تاکہ حلال طریقے سے ذبح ہونے کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ قابل استعمال ہو سکے۔ یہیں پر کچھ ایسے جانوروں کے ذبح کرنے سے متعلق بھی احکامات کو بیان کیا جائے گا کہ جن کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر انہیں شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح کیا جائے گا تو ان کی کھال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور وہ جانور بھی ایک طرح سے پاک ہو جائیں گے، تو ان کا مردار جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے دیگر استفادے میں ممکن ہے کہ اس کو لایا جا سکے۔ پہلا مسئلہ آغا سیستانی کی توضیح سے 2545 2545 فرماتے ہیں کہ حلال گوشت حیوان جنگلی ہو یا پالتو، دو کیٹیگری کر دی۔ ایک وہ جانور ہے کہ جو حلال گوشت ہے مگر جنگل میں رہتے، وہ پالے نہیں جاتے، وہ یا وحشی یا درندے ہے، یا وحشی یا درندے نہیں ہے لیکن جنگلی ہے، جیسے ہرن عام طور پہ پالا نہیں جاتا، جنگلوں میں رہنے والا ہرن ہے تو وہ جنگلی جانور ہے مگر وحشی نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرض کرے کہ ایسا جانور کہ جو وحشی ہو، جیسے وحشی گائیں یا نیل گائیں ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ وحشی بھی ہوتے، تو چاہے وحشی ہو چاہے وحشی نہ ہو، چاہے درندہ ہو چاہے درندہ نہ ہو، ہر صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ حلال گوشت جانور جس کی دو کیٹیگری ہے کہ حیوان جنگلی ہو یا پالتو ہو، اگر اسے اس طریقہ کار کے مطابق ذبح کیا جائے جو بعد میں تذکرہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی جان نکل جائے ذبح ہونے کے بعد، تو اس کا گوشت حلال ہو جائے گا اور بدن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو دونوں اعتبار سے حلال گوشت جانور چاہے جنگلی ہو چاہے پالتو ہو، اگر شرعی طریقہ کار کے مطابق اس کو ذبح کیا جائے تو دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ حلال ہو جائے گا، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پاک بھی ہوگا۔ لیکن یہ ہے ذبح کرنے کے بعد۔ کچھ جانور ہیں کہ جن کو حلال کرنے کا طریقہ کار ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے کوئی اور خاص طریقہ بیان کیا ہے، اسی لیے فرما رہے ہیں کہ لیکن اونٹ جسے نہر کیا جاتا ہے، مچھلی جسے پانی سے زندہ نکالا جاتا ہے، اور ٹڈی، اس کے حلال کرنے کا طریقہ الگ ہے، جس کو بعد میں تفصیلی مسائل جب تذکرہ ہوگا تو اس وقت بیان کیا جائے گا۔ اب حلال گوشت جانور کی دو کیٹیگری آپ کو سامنے بیان کی، ایک وہ جو جنگلی ہے، جنگل میں رہنے والے ہیں، ایک وہ جو پالتو ہے جو عام طور پہ گھروں میں شہروں میں پالے جاتے اور رکھے جاتے ہیں۔ گفتگو کر رہے ہیں وہ جنگلی جانور سے کہ جنگلی جانور جو ہے ان میں بھی جس جانور کی بات کی جاتی ہے وہ جانور ہونے چاہیے یا تو وہ جنگلی ہو گئے ہو، یعنی پالتو تھے اور بعد میں جنگلی بن گئے، مثلاً کوئی اونٹ ہے وہ گھر سے بھاگ گیا اور اب جنگل میں رہتا ہے، اب وہ جنگلی ہو چکا ہے، یا وہ بائی ڈیفالٹ ہی جنگلی ہے جیسے ہرن وغیرہ۔ تو ایسی صورتوں کے اندر اس جانور کی بھی ایک صفت ہے کہ جس جانور کا شکار کیا جائے گا تو یہ اسی جانور کا گوشت شکار کے ذریعے سے حلال ہوگا
کہ جو جنگلی ہونے کے ساتھ ساتھ بھاگ بھی سکتا ہو، تب اس کا شکار ہوگا، ورنہ پھر نارمل طریقہ کار کے مطابق جو ذبح کیا جاتا ہے اسی ذبح کرنے سے وہ حلال ہوگا اگر وہ بھاگ نہ سکتا ہو۔ 2546 وہ جنگلی حیوان جن کا گوشت حلال ہے، مثلاً ہرن، چکور اور پہاڑی بکری، اور وہ حیوان کے جن کا گوشت حلال ہو اور جو پالتو رہے ہو لیکن بعد میں جنگلی بن گئے ہو، مثلاً پالتو گائیں جو گھر سے بھاگ گئی ہو اور اب جنگل میں ہو، اونٹ جو بھاگ چکا ہو صحرا میں رہتا ہے، اور جنگلی یا ایسے سرکش ہو گئے ہو کہ اب انہیں قابو میں نہیں رکھا جا سکتا ہو، یعنی اب وہ پالتو نہیں بن سکتے ہو۔ تو پہلے پالتو تھے، بھاگ گئے، جنگل میں یوں رہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے کسی بھی اعتبار سے رسی ٹوٹ گئی، اب بھاگ گئے، جنگل میں گئے تو جا کر جنگلی نہیں ہو گئے، اتنا عرصہ جنگل میں رہے ہو کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب وہ سرکش ہو گئے، قابو میں نہیں آ سکتے، تو انہیں بھی جنگلی جانوروں کے احکامات کے تحت سمجھا اور رکھا جائے گا۔ تو اگر انہیں شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح کیا جائے جس کا طریقہ تذکرہ ہوگا تو پھر وہ پاک اور حلال ہے۔ لیکن حلال گوشت والے پالتو حیوان مثلا بھیڑ، گھریلو مرغ اور حلال گوشت والے وہ جنگلی حیوان جو تربیت کی وجہ سے پالتو بن گئے، ان کو شکار کرنے سے وہ پاک و حلال نہیں ہوں گے۔ تو آخر میں تذکرہ انہوں نے کہا کہ کچھ جانور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہرن، ایک زمانے میں جنگل میں رہتا تھا، اب اسے پکڑ لیا گیا، گھر میں رکھا گیا، اب وہ پالتو بن چکا ہے، تو اب وہ جنگل والے احکامات اس پر نہیں آئیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شکار والے احکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو وہ ابتداءً سے جنگلی ہو اور جنگل میں رہنے والے ہو، یا پالتو ہو اور بعد میں فرار اختیار کر کے جنگلی بن گئے ہو، ان کے لیے احکام ہوں گے شکار والے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر گھر میں پالتو جانور ہے یا وہ کہ جنہیں جنگلی تھے اور اب پالتو بنا لیا گیا، اب ان پر شکار کے احکامات نہیں ہوں گے، انہیں نارمل طریقہ کار کے مطابق ہی ذبح کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ 2547 کہ حلال گوشت والا جنگلی حیوان شکار کرنے سے اس صورت میں پاک اور حلال ہوتا ہے جب وہ بھاگ سکتا ہو یا اڑ سکتا ہو۔ پرندہ ہے تو اڑنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، حلال گوشت ہے پرندہ لیکن جنگلی ہے، جیسے چکور، تیتر، بٹیر، ٹھیک ہے، یہ جنگلی ہے اڑنے والے۔ وہ جنگلی جو اڑنے والے نہیں ہے، دوڑنے والے، بھاگنے والے، جیسے ہرن اور نیل گائیں یا جنگلی گائیں وغیرہ، یا پہاڑی بکرا، یا جو ہے وہ بارہ سنگھا ٹائپ کے جانور۔ تو یہ جانور وہ ہے کہ اگر یہ بھاگ سکتے ہو یا اڑ سکتے ہو تو ان کا شکار کر کے انہیں حلال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہرن کا وہ بچہ جو بھاگ نہ سکتا ہو، تو چاہے جنگلی ہرن کا بچہ ہے، چکور کا وہ بچہ کہ جو اڑ نہ سکتا ہو، چاہے وہ جنگلی چکور کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، شکار کرنے سے پاک اور حلال نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایک مثال بناتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہرنی کو اور اس کے بچے کو، جو دونوں مثال کے طور پہ شکار کیے جا رہے ہو، ایک تیر سے ایسے شکار کرے کہ وہ ہرنی بھی جو ہے وہ مر جائے اور اس کا بچہ بھی مر جائے، تو کہہ رہے کہ ہرنی پاک ہو جائے گی لیکن ہرنی کا بچہ جو ہے وہ پاک اور حلال نہیں ہوگا۔ ابتدائی طور پہ ایک مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب آتے ہیں اس کیٹیگری پر کہ جو حلال گوشت ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا، کیونکہ ذبح اسے کیا جائے گا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے۔ جو خون جہندہ نہیں رکھتا اس کا ذبح کرنے کے احکام نہیں۔ مثلا مچھلی ایک ایسا جانور ہے کہ جو حلال گوشت بھی ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا چونکہ خون جہندہ نہیں رکھتا۔ پانی سے اگر اسے زندہ نکال لیا جائے تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ پانی میں مر جائے تو وہ حرام ہو جائے گی اگرچہ کہ نجس نہیں ہوگی، کیونکہ نجس ہونے کا جو سٹینڈرڈ ہے اور جو معیار ہے وہ ہے کہ خون جہندہ رکھتا ہو۔ چونکہ خون جہندہ نہیں رکھتی مچھلی، اس اعتبار سے جو ہے وہ پاک ہے لیکن کھانا حرام ہوگا چونکہ پانی کے اندر مر گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 2548 حلال گوشت والا وہ حیوان جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو۔ مثلا مچھلی اگر خود بخود مر جائے تو پاک ہے لیکن اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا۔ 2549 حرام گوشت والے جانور اگر ایسے جانور ہیں کہ جو اچھلنے والا خون نہیں رکھتے، کیا وہ بھی اگر مر جائے تو کیا ان کا بھی جو ہے وہ مردار پاک ہوگا؟ اور اسی طریقے سے کیا ان کا گوشت جو ہے وہ تو ویسے حرام گوشت ہے تو حرام ہی رہے گا۔ کہہ رہے کہ حرام گوشت والا وہ حیوان جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، مثلا سانپ ہے، گرگٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مردہ پاک ہے لیکن شکار یا ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ پاک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانور کے جو
خون جہیندہ نہیں رکھتے ان کا خون بھی نجس نہیں ہے اور ان کا مردار بھی پاک ہے. ہاں وہ حرام گوشت جانور کہ جو خون جہیندہ رکھتے ہیں اور جن کو شکار کرنے سے وہ پاک نہیں ہو سکتے، وہ اگر ویسے ہی مر جائے اپنی طبعی موت، تو چونکہ وہ خون جہیندہ رکھنے والے تو ان کا مردار نجس ہوگا. اگلا مسئلہ اسی اعتبار سے کہ 2550 کہ کتا اور سور کسی بھی طریقے سے نہ ذبح کرنے سے اور نہ شکار کرنے سے پاک نہیں ہوتے، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اسی طرح چھوٹے جانور جو زیر زمین رہتے ہیں اور اچھلنے والا خون رکھتے ہیں جیسے چوہا یا گو، ٹھیک ہے، یا سوسمار، ان جانوروں کا یہ چاہے شکار کیا جائے یا ذبح کیا جائے ان کا گوشت اور کھال پاک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آخری مسئلہ آج کے حد تک کا 2551 2551 کہ حرام گوشت حیوانات کا گوشت اور ٹھیک ہے اور کھال ان حیوانات کے علاوہ جو گزشتہ مسئلے میں ذکر ہو گئے. گزشتہ مسئلے میں ایک کا تذکرہ ہوا کہ جو حرام گوشت ہے مگر خون نہیں رکھتا، خون جہیندہ نہیں رکھتا، تو کہا ان کا مردار پاک ہے. وہ حرام گوشت کہ جو چھوٹے جانور ہیں، زیر زمین رہتے ہیں، اچھلنے والا خون رکھتے ہیں جیسے چوہا یا مثال کے طور پہ جو گو، ان کا گوشت بھی حرام ہے اور ان کا جو ہے وہ جسم بھی چاہے شکار کیا جائے چاہے ذبح کیا جائے نجس ہے. لیکن اب جو کیٹیگری کہ حرام گوشت حیوانات کا گوشت اور کھال ان حیوانات کے علاوہ جن کا تذکرہ ہو چکا، ذبح کرنے یا اسلحے سے شکار کرنے سے پاک ہو جاتے ہو، خواہ وہ حیوانات چیڑ پھاڑ کرنے والے ہو جیسے کہ مثال کے طور پہ چیتا یا شیر وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ان سب کا بھی جو ہے وہ اگر انہیں اسلحے کے ذریعے سے شکار کیا جائے یا انہیں ذبح کیا جائے، ہر صورت کے اندر کہا کہ ان جانوروں کا جسم پاک ہے، ان کی کھال پاک ہے، اگرچہ کہ ان کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. البتہ ایک ورڈ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا کہ اسلحے کے ذریعے شکار کرنا، لیکن شکار فقط اسلحے کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا. جب بات آگے بڑھے گی تو شکار جو ہے وہ شکاری کتوں کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے. کہا کہ ان جانوروں کا جو حرام گوشت جانور ہے اگر کتے کے ذریعے سے ان کا شکار کرے تو پھر پاک ہونا جو ہے وہ محل اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے. تو ان کا جسم اسی وقت پاک ہو سکتا ہے کہ جب ان کا اسلحے سے شکار کیا جائے یا انہیں ذبح کیا جائے. یہ بات ہو رہی ہے ان جانوروں کی جو حرام گوشت ہے، خون جہیندہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہاتھی، بندر، چیتا، شیر، تیندوا، یہ سارے جانور اس میں شامل ہیں. آج کے حد تک اب تو گفتگو کو ہم اسی مقام تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر مزید جو ہے وہ اس سلسلے میں احکامات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا.